نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال خالق کائنات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کا تھوڑا سا وقت مجھے چاہیے۔ اگر آپ اپنا قیمتی وقت اس نیک مقصد کے لیے جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے اگر آپ عنایت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ نفع اور فائدہ ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جماعت احمدیت یعنی قادیانی مرزئی حضرات اپنے پلیٹ فارم کو وسیع کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہی ہے۔ تمام ممالک کے اندر تمام کنٹریز میں یہ کام ہو رہا ہے۔ نہ صرف وہ مرکزی سطح پر کام کر رہے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی اپنے عقائد و نظریات کو پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چند احمدی حضرات سے میری گفتگو ہوئی، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ لوگ خود بٹے ہوئے ہو، آپ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور وہابی میں تقسیم ہو چکے ہو۔ آپ لوگ وہی ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے اور 72 میں تو آپ تقسیم ہو گئے ہو، ایک واحد ہم ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کے پاس امام نہیں ہے، ہمارے پاس امام ہے۔ اور پھر نہ صرف اتنی بات کرتے ہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو توڑ موڑ کر بیان کر دیتے ہیں۔ صرف اتنی بات نہیں میں کر رہا بلکہ دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوں گے، اسی چیز کا یہودی لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ مسلک دیوبند یعنی مسلک بریلویت یا اہل حدیث یا وہابی، اس تقسیم کے دلدل سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ جو مسلمان ہے، جو سچا عاشق رسول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، اس کا مسلک اسلام ہے۔ اختلافات کی دلدل سے نکلنا ہوگا اور ان سب کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے ہماری سستی اور کاہلی، ہمارا معاملات کیا رہتے ہیں کہ قادیانی، مرزئی، احمدی، کوئی بھی شخص آ جائے، کوئی دعوے دار آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ دار ہے، کوئی نبی رسول ہونے کے دعوے کر رہا ہے۔ وہ زاہد خان نام سنا ہوگا آپ نے، وہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید منسوخ ہو گیا۔ استغفر اللہ، وہ قرآن اور حدیث کو منسوخ قرار کہہ دیتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے، اب نئی شریعت ہے۔ استغفر اللہ۔ اور کہاں پر؟ پاکستان سے وہ گیا ہے، آج یورپ کنٹری میں وہ کام کر رہا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہیں۔ ہمارا عشق صرف پاکستان کے ایک دائرے میں، برصغیر کے ایک دائرے میں گھومتا ہے کہ کوئی اگر گستاخی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں،
اور وہ پاکستان میں ہوگا تو وہ مجرم ہوگا، اور جو پاکستان سے باہر چلا جائے گا کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ ہمارے مناظران اسلام جو اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، آج آپ کو یہ بات بتا دوں، اب مناظرے کا نہیں، فل اور فائنل فیصلے کا وقت ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہوگا، اب ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر یہ بات طے کرنی ہوگی، اور یہ قانون پاکستان میں پاس کروانا ہوگا، بلکہ پوری دنیا میں پاس کروانا ہوگا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، یا نبی اور رسول ہونے اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ، یا عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعوے دار جو موجود ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا دلائی جائے۔ اور آپ سب لوگوں سے گزارش ہے میری کہ میری اس ویڈیو پر نیچے میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ ہمارا عشق ایک رات کا، ایک دن کا، ایک مخصوص وقت کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری روحوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عملی طور پر آنی چاہیے۔ دلائل کیا پیش کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ آخری نبی ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو جو آیات ہم پیش کرتے ہیں وہی آیات وہی لوگ پیش کر رہے ہیں۔ مرزا بشیر کر کے نام ہے غالباً، اس کی 2 کتابیں میرے پاس PDF کے طور پر آئیں۔ جو آیات ہم دلیل کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کو توڑ موڑ کے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ ایک شخص ایک گروپ میں موجود تھا، واٹس ایپ گروپ میں ہماری گفتگو ہوئی، تو وہاں پر میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کو پیش کر دیا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ آگے سے اس شخص نے بڑا غلیظہ لفظ استعمال کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ہمارے بارے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ ان کے یہ ہو۔ میں لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ شان میں ہم ان کے ادنا سے غلام ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے متعلقہ غلط سے غلط الفاظات بولے جا رہے ہیں۔ ہم وہاں پر گروپوں میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے گروپس میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ نکال کے بس اتنی اپنی بڑھاس نکال کر بند کر کے ریموو ہو کے ختم کر دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ جاؤ کرو گستاخی ہے۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اپنے اوپر آپس میں فتوحات لگا رہے ہیں، اپنے آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں کے بیان کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں، قطعاً ایسا نہیں، بالکل قطعاً ایسا عمل نہیں کرنا۔ اب اختلافات کی دلدل سے باہر نکلنے کا موقع ہے۔ ہم 72 فرقوں میں کیوں کلمہ گو جو ہے، جو سچا ایمان رکھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی محبت کا طلبگار ہے، وہ ختم نبوت پر بھی کام کرے گا۔ اور ہو رہے ہیں ہمارے محدثین، ہمارے تمام فقہ کے جو تمام مسالک جو لوگ ہیں وہ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، لیکن انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آج ہمارے سامنے ہے کہ اسلام آباد میں مندر تعمیر ہونے کے معاملات طے ہو گئے۔ کیوں؟ کس لیے؟ آج ہندوستان کے اندر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ہندوستان کے اندر ایک دعویٰ کرتا ہے ایک شخص کہ 2021 تک کے دسمبر تک، 31 دسمبر 2021 تک اسلام کو اور عیسائیت کو ختم کر دے گا۔ یاد رکھو، میرا اس شخص سے پیغام ہے کہ اسلام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا،
اسلام کی حفاظت میرے اللہ رب العزت رب العالمین خالق کائنات وہ کر رہا ہے۔ مومنین کو اسلام میں شکست، کفار سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی، مومنین کے لیے اللہ کی رحمت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے ساتھ۔ آپ سب سے گزارش ہے میری جناب پلیز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں وہ دوسرے ممالک میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، کوئی یورپ کنٹری میں بیٹھ کے دعوے کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ بن مریم رسول ہونے کے دعوے دار ہیں، تو پھر کیا ہم پوری دنیا میں اسلام موجود ہے، کیا ہم لوگ تمام مسلمانوں کو، تمام ورلڈ کے، پوری دنیا کے اسلام کے تمام مسلمانوں کو میں کہتا ہوں ایک ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، اور ان یہودی، ان کفار کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ آج ہمیں یکجہتی ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے، ایک ہونا ہے، ایک کلمہ گو ہونا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اسے منہ توڑ جواب دینا ہے۔ یاد رکھیں گے، اور میں آپ کے جواب کا طلبگار رہوں گا کہ آپ اس عمل کے اندر ہمارا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں، یا کمنٹس کر کے ساتھ دیں گے۔ ہمیں آنا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کرنا ہے، اور قادیانیت اور احمدیت جو لوگ ہیں، لاہوریت جو لوگ ہیں، اور جو دعوے دار ہیں رسول ہونے کے، نبی ہونے کے دعوے دار جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو عبرتناک سزا دینی ہوگی۔ صرف اتنا نہیں کہ پاکستان کے تمام مفتیان کرام سے میری گزارش ہے، پائیں وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں، ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے انہیں زمین سے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، اور بروز قیامت وہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور بروز قیامت امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی قائم رہے گی، قرآن اور حدیث مبارکہ کے مطابق تمام اعمال پورے ہوں گے۔ اگر آپ میری اس بات میں متفق ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ میری اگلی آنے والی ویڈیو سے پہلے آپ مجھے رپلائی ضرور کریں گے، آپ رابطہ کریں گے، ہم اس پلیٹ فارم کے لیے ہیلپ کریں گے، اور ہیلپ یہی ہے کہ ہم ایک اعلان کریں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، اس دنیا سے، امت مسلمہ سے نفرتوں کا خاتمہ کرو، اور ان کفار کے سر قلم کرو، اور پوری دنیا میں یہ قانون نافذ کرنا ہوگا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی جو رسول اور نبی اور پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہوگا اسے عبرتناک سزا دینی ہوگی، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا وہ سزا کا حقدار ہے۔ ہمارا اسلام صرف پاکستان کے لیے نہیں، یا برصغیر کے لیے نہیں، یا مکے کے لیے یا مدینہ شریف کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ پوری دنیا کو یہ پیغام ہے، امت مسلمہ کو، کہ اب آپ لوگوں کو اس جگہ پر آنا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت، تندرستی اور شفا عطا فرمائے، اور میں امید رکھتا ہوں آپ میرے اس چینل کو بھی لائک بھی کریں گے، سبسکرائب وغیرہ وہ جو کہتے ہیں وہ بھی کریں، اور مجھے جواب دیں کمنٹس میں، واٹس ایپ پہ بھی، ویڈیو پر بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ نفع ہوگا۔ دعائے خیر کرتے ہیں۔ اے مالک المولا، اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، نفرتوں میں بٹ چکی ہے۔ اے مالک المولا، اے میرے رب ذوالجلال، اس پوری امت کو پورا ایک کر دے۔ یا اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار کروڑوں درود و سلام ہوں، تیری رحمتیں نازل ہوں اے مالک المولا۔ اے رب ذوالجلال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر درود و سلام ہوں۔ میرے مالک، اپنی رحمت خاص نازل فرما کے امت مسلمہ کو ایک کر دے، اور یہ یہودیت اور یہ قادیانیت اور یہ جو رسول اور نبی
اور پیغمبر ہونے کے دعویدار ہیں اور قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی جو بے حرمتیاں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو صفائی ہستی سے ختم فرما دے، یا اللہ انہیں مٹا دے، اے مالک المولا ان کو مٹا دے، یا اللہ ہمیں ایمان پر سلامت رکھ، یا رب ذوالجلال ہمیں ایمان پر سلامت رکھ، یا مالک المولا ہمیں ایمان پر سلامت رکھ، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ آج یہ امت نفرتوں میں بٹ گئی، یا اللہ اس کا یہودی اور قادیانی اور مرزیت اور تمام گستاخان رسول اس کا فائدہ اٹھا کر امت مسلمہ کے ٹکڑے کر رہے ہیں اور گمراہی کی طرف لا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان دجالی فتنوں سے محفوظ فرما دے، یا رب ذوالجلال ان دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما دے اور گستاخان رسول کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، صحابہ کی شان میں، آپ کے صحابہ کی شان میں، اللہ کے ولیوں کی شان میں، یا اللہ تیرے پیاروں کی شان میں جو گستاخیاں کریں، یا اللہ ان کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ پوری امت کو ایک فرما دے۔ یا رب ذوالجلال دعا کو قبول کر لے، ہمارے عمل کو نہ دیکھنا مالک، ہمارے عمل کو نہ دیکھنا، ہم تو گناہگار سے آکار سے ہیں یا رب ذوالجلال، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ مجھے پوری امید ہے اے مالک المولا تو نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یا رب ذوالجلال جو بھی اس سلسلے میں اس مقصد کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اس سلسلہ حق سچ کے پلیٹ فارم کے لیے، تمام امت مسلمہ کو ایک کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد اور کوشش کرنے کی اور اس پر اپنی رحمت کی، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری مدد فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔